نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت وہ کفار کی طرف سے آئے تھے اور ان کے آقا نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، چونکہ ان کے آقا کے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مارا تھا۔ تو حضرت وحشی اس وقت اس لیے آئے تھے اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور پھر ان کو آزادی ملی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عام معافی دے دی تھی، لیکن ان میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں، کل 15 شخص ایسے تھے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا جرم ناقابل معافی ہے۔ ان 15 میں سے ایک حضرت وحشی بھی تھے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت بڑا اثر تھا۔ اس کے بعد ان کی نعش کے ساتھ بھی ان لوگوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ بڑا بھیانک تھا، اس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ یوں کہنا چاہیے بلکہ کہ انہوں نے تو جلتے پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ خیر، جب ان کے متعلق یہ اعلان ہوا تو حضرت وحشی وہاں سے بھاگ کر طائف چلے گئے۔ فتح مکہ کے بعد طائف کا بھی محاصرہ کیا گیا، لیکن وہ فتح نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ ابھی فتح نہیں ہونے والا، اس لیے آپ نے وہاں سے محاصرہ اٹھا لیا اور دعا فرمائی اللہ ان کو ہدایت دے دے اور مدینہ بھیج دے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کو ہدایت دی، اور جس زمانے میں مختلف قبائل کی طرف سے وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری پہنچ رہے تھے، طائف والوں نے بھی یہ کہلوانے کے لیے اپنا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہم سب اسلام قبول کرتے ہیں۔ طائف والوں کا وفد جب مدینہ منورہ جا رہا تھا تو کسی نے حضرت وحشی سے کہا کہ ابھی موقع ہے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو آدمی وفد میں سفیر بن کر جاتا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، اگرچہ آپ کے متعلق یہ اعلان ہو چکا تھا، لیکن اگر اس طرح جاؤ گے تو امید ہے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ اس وفد میں یہ بھی گئے۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی ہے۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا اسلام لانا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آؤ اور اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ تو ایسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے تاکہ آپ کے سامنے آنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی قابل فخر چیز ہے کہ محبوب کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے دینا۔ تو میرے دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ والا وہ تازہ ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش معلوم ہونے کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔